الا الذین تابوا، کاتب یا عالم کی توبہ کی 3 شرطیں. عوام کی توبہ آسان ہے، اگر دل میں ندامت آ گئی اندر وہ توبہ ہو گئی. لیکن عالم، مبلغ، خطیب، مدرس، اس کی توبہ کے لیے 3 شرطیں. پہلی شرط یہ ہے الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر گئے اس حرکت سے، کتمان حق والی سے، وَأَصْلَحُوا، اور انہوں نے اصلاح کی، ما افسدوا، اصلحوا، جتنا عوام کا ذہن خراب کر رکھا ہے اس کی اصلاح پہ لگ گئے. اصلحوا، اصلاح کرنے لگے، مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا. وَبَيَّنُوا، اور عام علی اعلان یہ کہنا ہوگا کہ لوگوں اب تک میں جھوٹ بولتا رہا، اب تک میں بے ایمانی کرتا رہا، اب تک میں نے غلط کام کیا، اب میں سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. اور وہ جو تمہیں میں نے لگاتا رہا ختم شریف پہ، گول 40 پہ، جہاد پہ، قبروں کی پوجا پہ، مردوں کے سننے پہ، جتنی تقریریں کی ہیں سب بکواس تھا. اب میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اس سے توبہ کر رہا ہوں. بیانوا، 3 شرطیں. توبہ بھی کریں، پھر فور کتمان سے نکل جائیں. اصلحوا، مسئلہ بیان کریں. وَبَيَّنُوا، اپنی بےایمانیوں کو بیان کریں جو اب تک چھپاتے رہے، تاکہ جہاں جہاں وہ زہریلی تقریر گئی ہے اس کی اثر ختم ہو جائے. یہ 3 چیزیں ہوں. اب بے شک لوگ اس کے گمراہ کرنے کے پکے ہو کے جہنم میں چلے جائیں، لیکن اس کو اللہ جہنم سے بچا لے گا. بڑی سخت کڑی شرطیں ہیں بھائی. اصلاح یوں ہوتی ہے. 90 سال کا شیخ الحدیث ممبر پہ بیٹھ کے کہے لوگوں میں نے 90 سال جھوٹ بولا. پتہ لگے نا تقوی کا نام لینا آسان ہے، یوں کرے تو پتہ لگتا ہے کہ اندر بت نہیں تو یہ اپنے آپ کو بت سمجھ رہا ہے. اصلحوا وبینوا اولئک اتوب علیہم، بس یہی لوگ ہیں. اتوب علیہم، میں رجوع کرتا ہوں ان پر، یعنی توبہ قبول کرتا ہوں. وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وَمَاتُوا وَهُمْ کفار، یہاں کفار سے مراد کاتبین حق ہیں. توبہ نصیب نہیں ہوئی. اچھا یہ ذرا سمجھو یا اشکال ہوگا کہ کتمان حق تو کبیرہ ہے، کبیرہ سے تو کافر نہیں ہوتا. لیکن یاد رکھ لو کہ جب عالم حق چھپاتا ہے، توجہ ہے میری طرف، چھپاتے 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 ایک ایسا درجہ آ جاتا ہے کہ وہ اس کو اپنی حکمت سمجھتا ہے. پہلے حق چھپاتا ہے نا، ضمیر ملامت کرتا ہے. پھر جب چھپاتے چھپاتے پھر تصویر آتی ہے، اور پھر وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو میں مسئلہ بیان نہیں کر رہا یہ حکمت پر مبنی ہے. اس پر مبنی ہے. اور جب عالم اس جگہ پہ پہنچتا ہے کہ کتمان حق حکمت پر مبنی ہے، تو اب وہ کافر بن گیا ہے. اب وہ کافر بنا ہے. یہی یکتمون میں مضارع ہے، یلعنہم اللہ میں بھی مضارع ہے. اور مضارع کا آپ کو پتا ہے کہ یکتمون عادت کو بیان کر رہا ہے، اور یلعنہم میں استمرار لعنت کو بیان کر رہا ہے.
ان کی بھی عادت چھپا کے بیٹھے، اور اللہ کی سنت بھی یہی بن گئی ہے کہ ہر وقت لعنت آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص ٹائم ہو. یلعنہم اللہ مضارع میں تجدد اور استمرار، مسلسل لعنت کرنا. سویا پڑا ہے تب لعنت، روٹی کھا رہا ہے تب لعنت، مسجد میں بیٹھا ہے تب لعنت، کعبۃ اللہ میں بیٹھا ہے تب لعنت. یہ لعنت کی بارش شروع ہے. یلعنہم، سمجھ آئیے؟ اچھا اب دیکھو، معلوم ہوتا ہے یہ چھپا چھپا کر اس درجہ پہ پہنچ گئے کہ یہ اس چھپاتے حق ہیں اور سمجھتے حکمت ہیں. تو جو حق کو چھپانے کو حکمت سمجھے، اس کا مطلب ہے گناہ کا احساس ختم ہو گیا، اور گناہ کا احساس جب ختم ہو جائے تو آدمی کافر بن جاتا ہے. ایک آدمی زنا کر رہا ہے، وہ گناہ گار ہے، چاہے دن میں 20 دفعہ بھی بدکاری کرتا ہے، وہ گناہ گار ہے صرف. لیکن یہ کرتے 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 ایسے درجے پہ پہنچ گیا کہ اب اس سے زنا کے گناہ کا احساس ہی ختم ہو گیا، اور وہ اس احساس بلکہ ایسا درجہ بدکار پہ بھی آتا ہے کہ وہ اپنی بدکاری پہ بھی ناز کرنے لگتا ہے. ساتھیوں کو بتاتا ہے میں نے جو کیا، فلانے جو، یہ کیا ہے؟ اس کے احساس سے گناہ ختم ہو گیا. جب گناہ کا احساس ختم ہے، اب یہ آگے تبصرے کر رہا ہے. تو یاد رکھو، جو گناہ جب تک اس کا احساس سے ذنب باقی ہے تو آدمی مسلمان ہے، چاہے جتنا بڑا گناہ گار ہو. لیکن جب گناہ کا احساس ختم ہو گیا وہ آدمی کافر ہو گیا. کتمان حق کا آج اکثر اسی کا شکار ہے. مسئلہ چھپاتے کہتے کیا ہے؟ یہ مسئلے حق ہے. حکمت یہی ہے. اور جو مسئلہ بیان کرے یہ پاگل ہے، دماغ ٹھیک نہیں ہے، اخلاق نہیں ہے، بڑا سخت ہے. اب ایسا مولوی کافر ہے، چاہے اشاعتی کہلوائے یا نہ کہلوائے، مفتی اس کو کافر کہے نہ کریں، یہ عند اللہ کافر ہے. کدھر کافر ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا، وَهُمْ كُفَّارٌ. مر گئے حق چھپاتے چھپاتے اس حالت میں کہ وہ کافر تھے. اولئک علیہم لعنت اللہ. اب لائنور کی وضاحت آ رہی ہے. یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، بننا سے اجمعین، اور تمام لوگوں کی بھی خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے اس لعنت میں، ہمیشہ اس لعنت جہنم میں رہیں گے. لا یخفف عنہم العذاب، نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب. ولا هم ينظرون. 3 چیزیں بیان کی. نمبر 1 لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. نمبر 2 خالدین فیہا. نمبر 3 لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون. عذاب ہلکا بھی نہیں ہوگا، ہلکا اور عذاب میں چھٹی بھی نہیں ہوگی، گھنٹہ ایک وقفہ ہو جائے یہ بھی نہیں ہوگا. ختم. ولا هم ينظرون. وإلہکم، سبحان اللہ، وإلہکم یہ ہے، فرماتی ہیں کہ لما حذر تعالی من کتمان الحق بینا ان اول ما یجب اظہارہ ولا یجوز کتمانہ امر التوحید. امر التوحید. یہ سمرقندی، ابو اللیث سمرقندی، تفسیر ابو اللیث فرماتے ہیں اللہ نے جب مسئلہ دھمکی دی، خبردار نہیں چھپانا. اب بیان کیا کیا چیز نہیں چھپانی. وہ مسئلہ یہ ہے
وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. یاد ہے دعویٰ ہے اور الہ تمہارا الہ ایک ہے. الہ کا معنی سمجھا چکا ہوں. لا الہ الا ہو، نہیں کوئی الہ سوا اس کے. یہاں خیال رکھنا جہاں سیاق کی معنی، اور پہلی دفعہ اور وضو آیا تھا تو معنی کیا تھا؟ پکار کے لائق صرف اللہ ہے. ہر جگہ پہ معنی سیاق کے مطابق. آگے اب مسئلہ چلے گا منت منوتی کا کہ نظر نیاز، منت منوتی، پھیرے طواف، ان سب کے لائق صرف اللہ ہی ہے. مالی بدنی لسانی باتیں صرف ہی ہے اور کوئی نہیں. لا الہ الا هو الرحمن، یہ پہلی علت ہے توحید کی. هو الرحمن، وہی مہربانیاں کرنے والا ہے، بڑی نعمتیں دینے والا، بڑی بڑی مہربانیاں کرنے والا. الرحیم، چھوٹی چھوٹی مہربانیاں کرنے والا. الرحمن، دنیا میں نوازنے والا. الرحیم، آخرت میں نوازنے والا. رحمان رحیم کا فرق بیان ہو چکا ہے.